السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ مزید اچھی سبق آموز اور سچی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک سبق آموز سچی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ 15 جون کو احمد کا نکاح کنول کے ساتھ ہوا تھا۔ لاہور میں رہنے والے شوکت کی بیٹی نے پنجاب یونیورسٹی سے BCom کیا تھا۔ بینک میں نوکری کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے گھر والوں نے اس کو اجازت نہیں دی اور تعلیم مکمل ہونے کے 2 ماہ بعد کنول کا نکاح احمد کے ساتھ کر دیا گیا۔ کنول بہت حسین اور خوبصورت دوشیزہ تھی۔ اس کا فوٹو دیکھتے ہی احمد نے اس کو پسند کر لیا تھا۔ احمد کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب ملی ہوئی تھی۔ نکاح کے مقرر ہونے سے پہلے احمد 1 ماہ کی چھٹی لے کر کوئٹہ سے اپنے گھر آ گیا۔ نکاح کے بعد کنول دلہن بن کر احمد کے گھر آئی تو احمد کی بہن اور بھائیوں نے اس کے کمرے کو پھولوں سے سجا دیا۔ پھر طرح کے پھولوں سے سجے بستر پر کنول کو بٹھایا گیا۔ دلہا احمد رات 11 بجے کنول کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں سونے کے سیٹ کا ڈبہ تھا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد سیج پر بیٹھی کنول کو دیکھا تو مسکراتا ہوا سیج کے پاس آیا۔ کچھ لمحے کنول کو دیکھنے کے بعد احمد کنول کے پاس سیج پر بیٹھا ڈبہ کھول کر کنول کو سونے کا سیٹ دکھانے لگا۔ تحفہ قبول کیجئے بیگم صاحبہ۔ کنول احمد کو دیکھے بغیر ہلکی آواز میں گنگنانے لگی۔ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ واہ کیا بات ہے، آپ کی تو آواز بہت سریلی ہے۔ یہ کہتے ہوئے احمد نے سیٹ کنول کے گلے میں پہنانے کی کوشش کی تو کنول نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، چھونا نہ مجھ کو ٹوٹ جائے گی، دیکھو نہ مجھ کو روٹ جائے گی۔ احمد ہکا بکا کچھ لمحے کنول کو دیکھتا رہا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید کنول اسے ستا رہی ہے۔ احمد مسکرا اٹھا اور گانے والے انداز میں بولا، 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو تم لاجواب ہو۔ گانا احمد کی زبان پر ہی تھا کہ اچانک کنول نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا اور احمد کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کنول غصے میں کانپتی ہوئی دہکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور ایک لفظ جیسے غصے میں چباتے ہوئے کہہ رہی تھی، خبردار میری جانے جگر میں قصیدے پڑھنے کی، آئندہ ایسی جرت کی تمہاری زبان نکال لوں گی۔ حیرت سے کنول کو دیکھتے ہوئے احمد اپنا گال سہلاتے ہوئے بولا، مذاق کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے کنول، آج ہماری سہاگ رات ہے اور تم اتنا گندا مذاق کر رہی ہو مجھ سے۔ یہ کہتے کہتے احمد نے کنول کا گھونگھٹ اتار دیا۔ ایک دم کنول چلانے لگی اور احمد کو اٹھا کر فرش پر پھینک دیا۔ درد سے احمد چیخنے چلانے لگا۔ اس کی چیخیں سن کر گھر والے اور ٹھہرے ہوئے مہمان کمرے کے باہر اکٹھے ہو گئے اور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ اس سے پہلے احمد اٹھ پاتا کنول ایک دم بستر سے اتری اور احمد کے سینے پر چڑھ کر بولی، آئندہ اپنے ناپاک ہاتھوں سے مجھے چھونے کی کوشش کی یا چھونے کی بات سوچی تو میں تم کو چیٹ پاٹ ڈالوں گا۔ احمد کے منہ سے دردناک چیخ نکلی اور کچھ دیر میں احمد کا چہرہ خون سے لہولہان ہو گیا۔ چیختے چیختے احمد بے ہوش ہو گیا، لیکن غصے کی وجہ سے کنول اس کے چہرے پر گھوسے برساتی رہی۔ جب کافی دیر بعد بھی دروازہ نہ کھلا تو گھر والوں نے دروازہ توڑ دیا۔ کمرے کا نظارہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ پھر کئی لوگوں نے کنول کو جھپٹ کر دبوچ لیا۔ پتہ نہیں کنول میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ 5 لوگ بھی اس پر قابو نہ پا سکے۔ ایک رشتہ دار کی اصلاح پر کنول کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیے گئے اور اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ کمرے کے باہر تالا لگا دیا گیا۔ احمد کافی زخمی ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ اسے جلدی ہسپتال لے گئے، وہاں اس کا فوراً علاج ہوا۔ اس طرح اس کی جان تو بچ گئی۔ سہاگ رات پر بیوی کے شوہر پر قاتلانہ حملے کی خبر پورے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی تو لوگ طرح کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ زیادہ تر لوگوں کا کہنا تھا کہ کنول پر کسی جن کا سایہ ہے، لیکن احمد کے سارے خاندان میں لوگ پڑھے لکھے تھے۔ اطلاع پا کر اگلے دن کنول کے میکے والے بھی آ گئے۔ کنول کے سسرال والوں سے پورا قصہ سن کر سب لوگ حیرت زدہ ہو گئے تھے، کیونکہ وہ سب لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ ان لوگوں کو روح جنوں پر کوئی یقین نہ تھا۔ اسی وقت بند کمرے سے کنول کے سسکنے کی آوازیں آئی تو کنول کے میکے والوں کے کہنے پر کنول کا کمرہ کھول دیا گیا۔ کنول کے ماں باپ اس کی حالت دیکھ کر رونے لگے۔ کنول کے بڑے بھائی آصف نے اس کی رسی کھولی۔ کنول بہت دیر تک اپنے بہن بھائی اور والدین سے مل کر روتی رہی، لیکن کنول کے والد نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں؟ باپ کا اتنا کہنا تھا کہ کنول غصے سے کانپنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے انگارے برسنے لگے۔ اس نے اپنے باپ کی گردن دبوچ لی اور کہنے لگی، تیری ہمت کیسے ہوئی میری محبوبہ کا نکاح کرنے کی؟ کنول صرف میری ہے۔ پھر اس نے اپنے باپ کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پٹک دیا۔ باپ دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود ہر انسان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ اتنی مشکل سے مل کر کئی لوگوں نے کنول کو قابو میں کیا اور کنول چیختی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ احمد کے فیملی ڈاکٹر خان کو بلایا گیا، جو شہر کے مشہور ڈاکٹر تھے۔
ڈاکٹر کے آتے ہی کنول ہوش میں آ گئی۔ اس نے ڈاکٹر خان کا پیر پکڑا اور کہنے لگی، میری کنول کو چھونا بھی مت ورنہ تجھے بھی پٹک کر مار دوں گا، تیری ڈاکٹری 1 سیکنڈ میں نکال دوں گا۔ ڈاکٹر خان کے کہنے پر کنول کو کئی لوگوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ ہلاتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر خان نے اس کو نیند کا انجیکشن دے دیا۔ جب انجیکشن کے اثر سے کنول سو گئی تو احمد کے والد نے ڈاکٹر سے پوچھا، میری بہو کو کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر خان گہری سانس لیتے ہوئے بولے، اسے دورے پڑتے ہیں۔ دوروں میں انسان اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت آ جاتی ہے۔ یہ سن کر کنول کے ابو نے کہا، ہمارے گھر میں تو کنول کو کبھی ایسے دورے نہیں پڑے، یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ احمد کی امی نے پوچھا تو ڈاکٹر خان نے کہا، کنول نئے ماحول میں آئی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر خان نے احمد کو دیکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے آپ کچھ دنوں تک کنول سے الگ رہے تو بہتر ہے۔ احمد نے غصے میں چیختے ہوئے کہا، میں زندگی بھر اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ ڈرامہ رچا رہی ہے، مجھے یقین ہے یہ شادی سے پہلے کسی سے محبت کیا کرتی تھی۔ اس کے گھر والوں کو پہلے ہی ساری بات معلوم تھی، لیکن اپنی آفت ہمارے گلے باندھ دی۔ احمد نے کنول کے والدین کی طرف اشارن دیکھتے ہوئے کہا، مہربانی کر کے ہماری بیٹی پر الزام نہ لگائیں۔ کنول کے ابا ہاتھ جوڑتے ہوئے احمد سے کہنے لگے، برائے مہربانی اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر چلے جائیں ورنہ میرا ہاتھ بھی اٹھ سکتا ہے۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ احمد کے والدین سے مشورہ کر کے کنول کے والدین اس کو اپنے گھر لے آئے۔ ڈاکٹر کی دوائیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کنول اکثر سوتی رہتی اور آپس میں گنگناتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ اکیلی گیت گا رہی تھی، ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں تو چابی کھو جائے۔ اس کی ماں گانا گانے سے کنول کو منع کر رہی تھی۔ کنول غصے میں سرخ ہو گئی اور ماں کے بال پکڑ لیے اور غصے سے بولی، میں گانا گاؤں یا ہنسوں میری مرضی، آئندہ مجھے روکنے کی کوشش کی تو گلا دبا کر مار ڈالوں گی۔ کنول کو اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا دیکھ کر اس کے بھائی نے اس کے گال پر تماچا دے مارا۔ غصے سے کانپتی ہوئی کنول نے اپنے بھائی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اٹھا کر پٹک دیا، جس سے اس کے بھائی کا سر پھٹ گیا۔ یہ سب باتیں سن کر سب لوگ آ گئے۔ کنول اب اپنے آپ کو بے رحمی سے پیٹ رہی تھی۔ ان لوگوں نے کنول کو رسی سے باندھ کر بستر پر ڈال دیا۔ کنول گالیاں بکتے بکتے گانا گانے لگی، پھر گاتے گاتے سو گئی۔ اچھی عادت کی مالک اور نیک صاف عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ کنول کی شدت پھرتی گئی، اب وہ بیہودہ گانے گانے لگی تھی۔ گھر والے روکتے تو ان کی پٹائی کر دیتی۔ گھر والوں نے کنول کا علاج کروایا لیکن کوئی ڈاکٹر کی دوائی بھی کام نہ آئی۔ کنول کے والدین نے کئی عاملوں کو بھی دکھایا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اس لڑکی پر کسی طاقتور جن کا سایہ ہے جسے ہم بس میں نہیں کر سکتے۔ ایک دن کنول کے گھر اس کے بھائی کے دوست آئے تو ان کو دیکھ کر کنول ہنسنے لگی اور گانا گانے لگی، میں کیا کروں ہائے مجھے بڈھا مل گیا۔ چودھری صاحب نے اپنی بستی محسوس کی اور وہاں سے جانا چاہا تو کنول کے بھائی نے ان کو کنول کی حالت کے بارے میں بتایا۔ وہ کنول کو غور سے دیکھنے لگے۔ کنول چلاتے ہوئے غصے سے بولی، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا ہے بڈھے اور میری جانے من کو نظریں پھاڑ کر دیکھ رہا ہے، آنکھیں نکال کر ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ چودھری صاحب بھائی کو دوسرے کمرے میں لے گئے اور بولے، کنول پر کسی جن نے قبضہ کر رکھا ہے، آپ ایک بار میرے کہنے پر کنول کو ڈاکٹر انور صاحب کو دکھا دیجئے، اللہ کے حکم سے کنول بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہیں، بھلا ڈاکٹر انور صاحب کیا کر پائیں گے؟ کنول پر تو کسی جن کا سایہ ہے۔ کنول کے بھائی آصف نے مایوسی سے کہا، ڈاکٹر انور صاحب روحانی علاج بھی کرتے ہیں، وہ کئی لوگوں کو ٹھیک بھی کر چکے ہیں، ایک بار دکھانے میں کیا حرج ہے؟ چودھری صاحب نے آصف کو سمجھایا۔ اگلے ہی دن آصف کنول کو لے کر ڈاکٹر انور صاحب کے پاس چلا گیا۔ وہاں کافی رش تھا۔ ڈاکٹر صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھے تھے، مریض دیکھ رہے تھے۔ کنول شور مچانے لگی تو ڈاکٹر صاحب نے کنول کا نمبر آنے سے پہلے اس کو کمرے میں بلا لیا۔ آصف اور چودھری صاحب کھڑے رہ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے پیار سے کنول کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ کنول ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر گانا گانے لگی۔ ڈاکٹر صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آنے لگی۔ انہوں نے کہا، تم بہت اچھا گاتی ہو، تمہیں تو فلموں کے لیے گانا گانا چاہیے۔ یہ سن کر کنول غمگین ہو گئی۔ آج میں فلموں میں بڑا گلوکار ہوتا لیکن شراب نے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ کہتے ہوئے کنول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر ہتھیلی سے آنسو پوچھتے ہوئے کنول نے کہا، 6 ماہ پہلے کی بات ہے کہ لاہور کے شالامار باغ کے پاس میں ایک ہوٹل میں شراب کے نشے کی حالت میں سگریٹ جلانے لگا۔ پھر میں نشے کی حالت میں سکوٹر چلانے لگا اور سڑک کے موڑ پر میرا سکوٹر ایک کار سے ٹکرایا اور میں موقع پر ہی مر گیا۔ کیونکہ میری عمر پوری نہیں ہوئی تھی اس لیے میری روح بھٹکنے لگی۔
گانا گانے کا شوق مرنے کے بعد بھی نہیں چھوٹا۔ ایک دن بھٹکتے بھٹکتے پنجاب یونیورسٹی پہنچا۔ رکشے میں بیٹھی کنول ہلکی ہلکی آواز میں گیت گا رہی تھی۔ بس تب سے کنول کے پیچھے لگ گیا تھا۔ میں اسی رات جب کنول سو رہی تھی میں اس کے جسم میں سما گیا تھا۔ تم اسے چھوڑ دو، میں تمہیں آزادی دلا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر انور صاحب نے اپنے شاگردوں کو اشارہ کیا۔ شاگرد نے تھالی میں رکھا کالا دھاگا جھٹ سے کنول کی ہتھیلی میں باندھ دیا۔ دھاگا باندھنے سے کنول کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا۔ پہلے وہ چیخی چلائی، پھر رونے لگی۔ وہ بولا، مجھے اس سے الگ نہ کرو، میں اس کے بنا نہیں رہ پاؤں گا۔ یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اسے بے پناہ پیار کرتا ہوں۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے کہا، اگر تم اسے آسانی سے نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں قید کر لوں گا اور جلا کر راکھ کر دوں گا۔ کنول تڑپنے لگی اور بری طرح رونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ مجھے مت جلاؤ، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا۔ کہتے کہتے کنول کے جسم کو جھٹکا سا لگا، پھر بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کنول کو ہوش آیا تو وہ حیرت سے سب کو دیکھنے لگی۔ کیسی ہو کنول؟ ڈاکٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے کنول سے پوچھا تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ کون ہیں اور میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ ڈاکٹر انور نے آصف سے کہا، اب کنول بالکل ٹھیک ہے، آپ اسے اپنے ساتھ گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ تو آصف نے کہا، اگر وہ پھر آ گیا؟ تو ڈاکٹر نے کہا، اب وہ کبھی کنول کو تنگ نہیں کرے گا۔ آصف کنول کو گھر لے آیا۔ پھر جب احمد کو ڈاکٹر انور نے ساری بات بتائی تو اسے یقین ہو گیا کہ کنول بے قصور تھی۔ احمد کنول کو اپنے گھر لے گیا اور ایک خوشگوار زندگی کی ابتدا کی۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی سبق آموز اور سچی کہانیاں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔